تے رہن والے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم کہ تواڈے وال تواڈے رب دی طرفوں ایک برہان آئی ہے۔ ہن اے جڑے برہان ہے علماء نے اس برہان دے دو معنی کیتے نے، ایک معنی ایدا دلیل تے دوسرا ایدا معنی اے معجزہ۔ ترجمہ اے بنیا کہ دنیا والے ہو اللہ رب العالمین دی طرفوں تواڈے وال ایک دلیل آئی یا تواڈے وال ایک معجزہ آیا۔ اب تفسیر مزری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے دی تفسیر دے حوالے نال گل لکھی ہے کہ اے جڑی دلیل ہے اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے برہان بمعنی دلیل۔ اب آپ دی تفسیر وچ لکھ دے نے کہ دلیل تو پہلے دعویٰ ہوندا ہے، پہلے دعویٰ کیتا جاندا ہے، اس دعوے تے دلیل ہوندی ہے۔ ہن کوئی بھی بندہ گل آکھے کہ بھئی فلاں بندہ بڑا چنگا کم کر رہا ہے یا فلاں بندے نے بڑا سونا کم کیتا ہے، سوال کرن والے نے سوال کیتا بھئی تو اتنا بڑا دعویٰ کیتا بھئی بندے نے بہت چنگا کم کیتا، اے کول تیرے کول دلیل کیڑی ہے؟ آخر کوئی دلیل تے دسنا، میں اس نو کوئی حوالہ دیاں گا، کوئی ٹائٹل دیاں گا، میں کہاں گا اپنی اکھاں نال جا کے ویکھ لے۔ اب کسے بندے نو کوئی شے وکھانا اے دعوے دی دلیل ہوندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بندیاں وال دلیل بھیجی ہے، رب دی طرفوں ایک دلیل آئی ہے۔ یا رب العالمین جڑی دلیل آئی ہے، دلیل تو پہلے دعویٰ ہوندا ہے، ربا تیرا دعویٰ کیڑا ہے جدی دلیل تواڈی کائنات وچ آئی ہے؟ ربا پھر دلیل کیڑی ہے؟ تفسیر مزری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوگو اے جڑی دلیل ہے نا اے دے تھوں مراد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اور اے معجزہ جڑا ہے نا اے بھی حضور دی ذات ہے۔ اب ترجمہ اے بنیا کہ اللہ رب العالمین دی طرفوں ساڈا محبوب دلیل بن کے آیا ہے۔ ہن دلیل دعوے تے ربا تیرا دعویٰ کیڑا ہے جدی دلیل مصطفیٰ بن کے آیا ہے۔ آواز قدرت آئی فرمایا دنیا تے بسن والے لوگو میں وحدہ اولا شریک ہاں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہاں، واحد میں ہاں، یکتا ہاں، تنہا ہاں، میرا ہمسر کوئی نہیں، میرا ہم پایا کوئی نہیں، میرے نال شریک کوئی نہیں ہے، میرے نال بنامن والا کوئی نہیں، میرے نال پالن والا کوئی نہیں، احد میں واحد میں ہاں۔ یا رب العالمین پھر تیرا دعویٰ فرمایا میرا دعویٰ اے وے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اے میرا دعویٰ ہے، اور اس لا الہ الا اللہ اس دعوے دی دلیل میرا مصطفیٰ بن کے آیا ہے۔ ہن آواز قدرت کس ویلے آئی؟ میں بندہ بڑا نادان، میں رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا کیڑا دعویٰ ہے جدی دلیل مصطفیٰ بن کے آیا؟ ایک باری گج کے بولو بھائی سبحان اللہ تے میں گل شروع کراں۔ حضرات توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے اے دنیا تے بسن والے او لوگو میرا محبوب تواڈے ول دلیل بن کے آیا ہے۔ یا رب العالمین اے کائنات دے پالن ہارا، اے میرے آسان یا ربا دلیل دعوے تے ہوندی ہے۔ یا ربا تیرا دعویٰ کیڑا ہے جدی دلیل مصطفیٰ بن کے آیا ہے؟ آواز قدرت آئی فرمایا لا الہ الا اللہ، فرمایا میرا دعویٰ ہے وے میرے تو سوا معبود کوئی نہیں، میرے تو سوا الہ کوئی نہیں، بے نیاز میں واں، احد میں واں، صمد میں واں، پوری کائنات نو بناون والا میں واں۔ یا رب العالمین تیرا دعویٰ اتنا بڑا ہے، ربا اسی تیرا دیدار کریے، ربا اسی تینو ویکھنا چاہیے۔ آواز قدرت آئی فرمایا لا تدرکہ الابصار،
فرمایا ہرگز تیریاں اکھاں ہی نہیں نے جڑیاں مینوں ویکھ سکن جڑیاں میرا دیدار کر سکن فرمایا تیریاں اکھاں وچ اتنی طاقت ہی نہیں ہے یا رب العالمین پھر تینوں کون ویکھے کیڑا اے جڑا تیرا دیدار کر سکے آواز قدرت آئی فرمایا لوگو اتھے تے موسیٰ ورگے بھی ڈول دے رہے نے فرمایا اتھے تے موسیٰ ورگے بھی ڈول دے رہے نے یا رب العالمین پھر کائنات وچ تیری کوئی مثل ہووے تیری کوئی مثال ہووے تیرا کوئی خمسر ہووے آواز قدرت آئی فرمایا لیس کمثلہ شیء فرمایا میری تے مثل ہی کوئی نہیں ہے میری تے مثال ہی کوئی نہیں ہے واحد میں واں یکتا میں واں تنہا میں واں لم یلد ولم یولد میں واں یا رب العالمین کر تیری مثل کوئی نہیں ہے ربا تیرا دعویٰ واقعی بہت بڑا ہے ربا اس دعوے دی دلیل کیڑی ہے آواز قدرت آئی فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرمایا لوگو جتنا بڑا میرا دعویٰ ہے اس دعوے دی اتنی دلیل میرا مصطفیٰ بن کے آیا فرمایا لوگاں نے تے درختانو خدایا کھنائے لوگاں نے پتھرانو خدایا کھنائے لوگاں نے سورج نو خدایا کھنائے لوگاں نے چن نو خدایا کھنائے فرمایا جدوں میرا یار آئے گا ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ لوگاں نے سورج نو خدا مننا ہے لیکن جبل ابی قبیس تے کھلو کے جدوں یار اشارہ کرے گا ڈوبیا سورج بھی مڑ کے اثر دے آ جائے گا فرمایا یار میرے دعوے دی ایسی دلیل بن کے آیا ہے کہ لوگاں نے چن نو خدایا کھڑائے لیکن جدوں یار آ جائے گا ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ سونا اشارہ کرے گا چن نے بھی سینہ چیر دینا ہے فرمایا یار ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ اثر دا مقام ہوئے گا سورج مغرب والغروب ہوندا ہوئے گا نبی علی دی گود وچ ہوئے گا نماز عصر جاندی ہوئے گی سونا اشارہ کرے گا ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ جدوں اشارہ کرے گا سورج بھی مڑ کے اثر تے آ جائے گا فرمایا یار ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ لوگاں نے درختانو خدایا کھڑائے لیکن جدوں یار آئے گا ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ سونا اشارہ کرے گا درختان نے بھی یار دا کلمہ پڑھنا ہے فرمایا یار ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ لوگاں نے پتھرانو خدایا کھڑائے لیکن ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ ابو جال دے ہاتھ وچ کنکریاں بھی یار دا کلمہ پڑھنا ہے فرمایا ایسی دلیل بن کے آئے گا کہ لوگاں نے جدوں یار نو ویکھنا ہے کہن تے مجبور ہو جانا ہے ربا اگر تیری دلیل دا اے عالم ہے پھر تیرے دعوے دا مقام کی ہوئے گا میرا مصطفیٰ ایسی دلیل بن کے آیا ہے ہن معلوم ہو گیا اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے نبی دلیل بن کے آیا ایدہ دوسرا معنی کہ میرا محبوب معجزہ بن کے آیا آؤ ذرا ایدے زمانے بھی چلیے ایک گل کرانگا تے ایدے تو بعد میں ایک گل کر کے بس اپنے گفتگو بالکل پوائنٹ اپ کرن لگا میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے میرا محبوب معجزہ بن کے آیا تاجدار کائنات دے دیوانے اللہ رب العالمین نے 1,00,000 تے کم پیش 23,999 اور نبی دنیا تے بھیجے ہر نبی نو اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام آئے رب نے معجزہ دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے رب نے معجزہ دیتا اسماعیل علیہ السلام آئے رب نے معجزہ عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو رب نے معجزہ دیتا ہر نبی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا ہر نبی نو کوئی نہ کوئی رب نے معجزہ دیتا لیکن جس ویلے
واری آئی ساڑے نبی دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ ہن ایک دو چار معجزے نہیں بلکہ سر تو لے کے پیران تک تینوں معجزہ ہی بنا دیتا ہے۔ فرمایا سر تو لے کے پیران تک ساڑا نبی معجزہ بن کے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو، میرا محبوب نہ صرف انسانہ دے واسطے، میرا محبوب کائنات دی ہر شے دے واسطے رحمت بھی بن کے آیا ہے۔ صرف انسانہ واسطے محبوب نہیں بلکہ 18,000 مخلوقات زمینہ آسمانہ جتنے بھی جہان نے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ہر جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ یار ایسا معجزہ بن کے آیا میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے فرماندے نے تاجدار کائنات علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے وچ بیٹھے نے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام نال گلاں پہ کر رہے نے۔ تاجدار کائنات نے ویکھیا کہ دروازے تے دستک ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف دے دروازے تے حضور نے نگاہ چکی تے ویکھیا کہ ایک بڈڑی جئی مائی دروازے تے کھلوتی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے انج اشارہ کر دیئے محبوبہ میرے کول آ جاؤ، توجہ میرے وال، محبوبہ میرے کول آ جاؤ۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے جس ویلے اس مائی دی گل سنی، حضرت سہل ادھے رابی نے فرماندے نے میرا محبوب کائنات واسطے رحمت بن کے آیا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے وچوں اٹھے تے مسجد نبوی دے گیٹ دے سامنے چلے گئے، حضور گیٹ دے سامنے چلے گئے۔ تاجدار کائنات نے ویکھیا مائی آئی، مائی حضور نال ملاقات کی تھی، سرکار مدینہ دے سامنے انج کر کے تے ایک تحفہ حضور نو دیتا، انج کر کے ہاتھ اگاں کیتے۔ تاجدار کائنات نے جس ویلے ہاتھ اگاں ودائے، حضور نے او دے کولوں او تحفہ پھڑیا تے او دے ہاتھ وچ ایک چادر ہے، حضور نو انج کر کے او چادر دا تحفہ دیندی ہے، آندی ہے مدینے والے آ میں اے چادر اپنے ہتھاں نال تواڈے واسطے بن کے لے کے آئی ہوں، آقا اے تحفہ قبول کرو۔ حضور نے اس مائی کو تحفہ لیا تے حضور خرامہ ٹردے ٹردے آکے صحابہ کرام بچ بہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور صحابہ نال پھر گلاں پہ کر رہے نے، ویکھیا مائی اجے دروازے تے کھلوتی ہوئی ہے، آکھیا مائی تو گئی کوئی نہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی مدینے والے میں بڑے چاواں نال، بڑے پیار نال، بڑے لاڈاں نال تے بڑے نخریاں نال آقا چادر بن کے لے کے آئی ساں، آقا میرے دل دی یہ خواہش سی اگر اے چادر تسی اپنے جسم نال مینوں بن کے وکھاؤ تو بڑی سونی لگے، آقا اپنے جسم نال چادر بن کے دکھاؤ۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا مائی رک جا، ٹھیک ہے۔ حضور اپنے حجرہ مبارک دے وچ چلے گئے، سرکار مدینہ نے جا کے اپنا جڑی دوسری چادر مبارک پہلے تہمت کیتا ہویا سی، سرکار نے او چادر مبارک ہٹائی تے اس نویں چادر دا حضور نے تہمت بنایا۔ سرکار مدینہ سامنے آ گئے، آ کے مائی دے سامنے کھڑے ہو کے کہندے نے مائی ہن راضی ہو گئی ہیں؟ آندی آقا میں تے راضی ہو گئی ہوں، اپنے صحابہ کو پوچھو چادر کس طرح لگ رہی ہے۔ آقا میں تے راضی ہو گئی ہوں، اپنے صحابہ کو ذرا پوچھو تے صحیح مدینے والے آ انہاں نو چادر کس طرح دی لگ رہی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، جس ویلے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو پوچھ دینے اے میرے صحابہ ذرا مینوں دسو تے صحیح چادر کس طرح دی لگ رہی ہے، سارے صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام نو ویکھ رہے نے، نالے بازوبان خال کہہ رہے نے میرے سونے آ من مونے آ میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، آقا میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سوخن تیرے واسطے، میرے سونے آ من مونے آ۔ انج نہیں سمجھ آئی تھے، آؤ نہ ذرا میرے علی شاہ دی زبانی دا ترجمہ کریے۔ آپ نے فرمایا جس ویلے صحابہ کھولو نبی نے پوچھے آئے اے میرے صحابہ چادر مینوں کس طرح دی لگ رہی ہے، اے مدینے دیا تاجدارا تہبہ والمومایا، تہبہ والمومایا، تہبہ والمومایا، تہبہ والمومایا، ایک سونا تو لگنا ہے، اے مدینے دے
دیا تاجدارا دوجا پھر بھی تو آیا اوے دوجا پھر بھی تو آیا جی دوجا پھر بھی تو آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے پوچھیا اے میرے صحابہ چادر کس طرح دی لگ رہی ہے اے مدینے دیا تاجدارا اے خدا دی خدائی دیا بادشاہا اے میرے سونے محبوبا چادر بڑی سونی لگ رہی ہے آقا چادر بڑی پھب رہی ہے آقا چادر تے کمال لگ رہی ہے جدو اے گل ہو رہی ہے کونے وچ کھڑا ایک صحابی رسول آندا ہے آقا میرے کولوں بھی پوچھو تے صحیح ہاں اے میرے صحابی تو دس ہاں عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا آقا میں اتھے کھلو کے نہیں تواڈے کول آ کے دساں گا حضور نے فرمایا میرے صحابی میرے نیڑے آ جا ہن جس ویلے آقا دے کول آ گئے نے نظراں نیویاں کیتیاں ہویاں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے اے مدینے والے آ واہ واہ سبحان اللہ چادر تے بڑی پھب رہی ہے آقا چادر تے بڑی سونی لگ رہی ہے فرمایا او میرے صحابی آ اے گل تو پیچھے کھلو کے نہیں سی کر سکدا آقا میری گل اجے مکمل نہیں ہوئی ہے فرمایا بول کی کہنا چاہتا ہے آقا چادر تواڈے تے بڑی سونی لگ رہی ہے لیکن آقا اگر چادر تسی مینوں عطا فرما دیو آقا چادر مینوں مل جائے جس ویلے اس صحابی نے اے گل کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی انتظار کر میں اندر جانا وا جا کے تحمد تبدیل کرنا وا اے چادر تینوں عطا کر دیاں گا فرمایا انتظار کر میں گیا چادر تبدیل کر کے تینوں لے کے دیان لگا اچھا جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نا مائی نو آکھیا مائی خوش ہے مائی راضی ہو گئی مائی ٹر گئی صحابہ کرام اس صحابی رسول نو آندے نے اے صحابی رسول تو ذرا انتظار کر لیندا تھوڑی دیر صبر کر لیندا ہن نہیں حضور کولو منگی حج مسا اس بڑڑی مائی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو چادر تحفہ عطا فرمایا تے سرکار نے حج مسا چادر اپنے جسم نال بندی ہے تو حضور کولو منگ بیٹھا ہے تھوڑا اپنا انداز سی انہاں دا اپنے پیار لاڈ دے وچ صحابہ او صحابی رسول نال گلاں کردے نے جویں اسی زمانہ مذاق دے وچ ایک دوسرے نو چھیڑ دے ہاں نا انج ہی صحابہ کرام نے صحابی رسول نو چھیڑنا شروع کر دیتا انہاں دا آپس دا مذاق بھی اس طرح دا ہوندا سی اس طرح دا پیار ہوندا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سن حضرت علی المرتضیٰ تے سارے صحابہ کرام بیٹھے سن بیٹھیاں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کھجوراں تناول کر رہے سن حضور بھی صحابہ کرام بھی کھجوراں کھا رہے سن کھاندیاں سرکار نے اپنے سامنے تو گٹلیاں چکیاں تے حضرت علی دے سامنے رکھ دتیاں اور انج ضمن مذاق دے موڈ وچ حضور نے صحابہ دے سامنے آکھیا فرمایا صحابہ ساریاں تو زیادہ کھجوراں حضرت علی نے کھادیاں نے اچھا حضرت علی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال بیٹھے سن مسکرا کے حضور دے چہرے وال تک کے کہندے نے مدینے والے آ چلو میریاں تے گٹھلیاں سامنے پیاں نے نا آقا اپنے وال تکو تساں گٹھلیاں سمیت ہی ساریاں کھا گئے ہو آقا تسی تے گٹھلیاں سمیت انج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ کرام دا آپس وچ مذاق دا ماحول ہوندا سی ہن صحابہ نے اس صحابی رسول نو چھیڑنا شروع کیتا انہوں نے کہا انتظار کر لیندا صبر کر لیندا انج ہی حضور کولوں منگ بیٹھا ہے اچھا جس ویلے انہوں نے بوتا چھیڑیا نا میرے آقا گئے جا کے سرکار نے تحمد مبارک تبدیل کیتا حضور پھر باہر آئے اور نویں چادر لے کے اتنی دیر ہی حضور آمدے صحابہ نے بڑا تنگ کیتا جس ویلے حضور سامنے آئے نا اس صحابی رسول نے جدو حضور دا چہرہ تکیا نا میرے آقا دے چہرے نو تک کے تے کلیجے ٹھنڈ پئی نا اندر نے او صحابہ بڑی دیر ہو گئی تسی بھی میرے نال بڑیاں گلاں کر دتیاں مینوں بڑا تنگ کیتا آپ نے فرمایا مینوں دسو میں چادر تواڈے وچوں کسے کولوں منگی ہے میں تواڈے وچوں کسے کولوں منگی ہے جدوں اے گل ہوئی نا سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے آکھیا میں تواڈے وچوں کسے کولوں چادر نہیں منگی لہذا مینوں نہ چھیڑو میں حضور کولوں منگی ہے میں جانا تے میرا نبی جانے میں جانا تے میرا نبی جانے حضرات توجہ فرمانا جس ویلے صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھے ہوئے نے ان حضور نے آ کے جس ویلے چادر اس صحابی نو دتی ہے او صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اس صحابی نو ویکھ رہے نے او صحابی کھڑے ہو گئے نے نالے ہاتھ جوڑ کے ساریاں دے سامنے کہندے نے اے صحابہ ساریاں نے گلاں کیتیاں نے لیکن تسی کی سمجھ دیو میں چادر اپنے جسم نال بنن واسطے لئیے نہیں صحابہ کرام گواہ رہنا کل جس ویلے میری جان نکلے گی جدوں میں دنیا تو جاواں گا اس ویلے مینوں کفن دین واسطے تسی کپڑا تلاش کرو گے فرمایا اور کپڑے دی ضرورت کوئی نہیں ہے میرے آقا دی چادر دا مینوں کفن دے دینا
مینوں یقین ہے جس ویلے میں قبر وچ جاواں گا اللہ رب العالمین مینوں نبی دی چادر دے صدقے جنت عطا کر دے گا۔ جس ویلے میرے آقا دے صحابی نے اے گل کیتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول ول ویکھے آئے، نالے نبی مسکرا رہے نے تے سارے صحابہ کہندے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ بس کل میں مخامن لگا جے ہن آخری گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو، اسی سارے بھی اجنبی دا ذکر سجا کے خان صاحب نو خراج عقیدت پہ پیش کر رہے ہیں، نالے نبی دے ذکر دی محفل سجا کے اسی انہاں نو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات دے دیوانے ہو، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس ویلے بندہ مر جاندا ہے، جس ویلے اودی روح نکل جاندی ہے، جس ویلے انہوں قبر وچ رکھیا جاندا ہے، ساڈے مونڈیاں تے بیٹھے منکر و نکیر اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ آ جاندے نے، کہندے نے اے رب العالمین ساڈی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، ربا اسی جس بندے دے نال سودا دنیا نال تعلق کٹ گیا ہے، او دے نال کانٹیکٹ دنیا دا ختم ہو گیا ہے، ہن او قبر وچ چلا گیا ہے، او دیاں نیکیاں بدیاں دے اعمال دا سلسلہ بند ہو گیا ہے، یا رب العالمین ہن اسی تیری بارگاہ وچ آ گئے ہاں، ربا اسی تیری عبادت کران گے، اتھے آ کے ہر ویلے تیرا دیدار کران گے، نالے تیرے جلویاں دے قریب رہاں گے، نالے ہر ویلے تیری عبادت کران گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں فرشتے ہو اجے تے تواڈیاں ڈیوٹیاں ہی ختم نہیں ہوئیاں، فرمایا جائے گا اجے ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ فرشتے عرض کرن گے یا رب العالمین کائنات دے پالن ہارا میرے پروردگارا، بندے دے نال سا منکر و نکیر اسی سجے کھبے بیٹھے سا دے منڈیاں تے اسی لکھ دے سا اعمال، ہن بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے، بندہ مر گیا ہے، ساڈا کام ہی مک گیا ہے، اسی رب العالمین تیری بارگاہ وچ آیا، ہن ساڈے واسطے کیڑا حکم ہے؟ رب فرمائے گا فرشتیو جس جگہ تے او دی قبر بنی ہے نا او دی قبر دے سرانے چلے جاؤ، اس قبر دے سرانے چلے جاؤ، ربا حکم ہوئے تیرا اسی تیرے حکم دے پابندہ، فرشتے اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق قبر کو لامن کے عرض کرن کے رب العالمین ہون کی کریے؟ رب فرمائے گا ہون اے دی قبر دے سرانے کھلو کے نا میری تسبیح و تحلیل کرنا شروع ہو جاؤ، میرا ذکر کرنا شروع ہو جاؤ، یا رب العالمین اسی اتھے تیری بارگاہ بھی جا کے تیرا ذکر کر دے۔ فرمایا نہیں، جدو تسی اس قبر دے کنارے کھڑے ہو کے میرا ذکر کرو گے نا، تسی بظاہر میرا ذکر کرو گے او تواڈے منہ چوں الفاظ نکلن گے، لیکن اے دا ثواب اس قبر والے نو قیامت تک ملدا رہے گا، قیامت تک اس مرن والے نو اس سال ثواب جڑا جتنا بھی تسی یہ تسبیح و تحلیل کرو گے میرا ذکر کرو گے نا او دا ثواب اس قبر والے نو ملدا رہے گا۔ اندازہ کرو اگر مونڈیاں تے بیٹھن والے فرشتے قبر دے سرانے کھڑے ہو کے اگر بندے واسطے ذکر رب دا کرن تے اونوں اسال ثواب قیامت تک لب سکدا ہے، تے اسی جامن والے واسطے اگر محفلاں کریے اسی آقا دا ذکر سجائیے تے یقیناً ساڈا بھی جتنا بھی یہ عمل ہے ساڈے ثواب نے اے اس بندے نو قبر وچ جامن تک یہ ثواب ملدا رہندا ہے۔ اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول منظور تے مقبول عطا فرمائے۔ وقت ہوندا بہتیاں گلاں کردا لیکن دعا کرنا مالک کائنات خان صاحب دے درجات بلند عطا فرمائے، اور جتنے بھی اسی سارے حاضر مالک حاضری قبول فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ محمد بوٹا کہندا وہ جدو چمن وچ خزاں نے رت موڑی پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نی، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی، جڑے نین سن تک دے دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی۔ محمد بوٹے آ جھوٹا جگ سارا بس کملی والے نیاں سچیاں یاریاں نی، یار زندہ تے صحبت باقی۔ ہن صاحبزادہ غلام عباس نظامی صاحب خطاب فرمائیں گے، ذرا ایک باری بیداری دا ثبوت دیندے ہویاں نعرہ ماراں گا تے سارے نعرے دا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. انسان کو خلقہ ہے خالق دل لگانے کے لیے. انسان کو خلقہ ہے خالق دل لگانے کے لیے. دل بنا دلدار کو دل میں بٹھانے کے لیے. اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر و احسان ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ آج اس بابرکت محفل میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. حباب ذی قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سٹیج پر جلوہ فروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد عباس نظامی صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ دوان شریف، حضرت قبلہ مفتی لیاقت صاحب، صاحبزادہ ظہور عباس نظامی صاحب آستان عالیہ دوان شریف، میزبان محفل خان اشتیاق صاحب، خان اشفاق صاحب، خان خورشید صاحب اور من جملہ اہل خانہ اور محفل دی زینت بنے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی یہ محفل قبلہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ کی محفل ہے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حکم ہو رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. اب والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہا کرو، ان کی حکم عدولی نہ کیا کرو، جو حکم دیں اسے پورا کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو والدین کے ساتھ احسان کے طریقے ہیں. جسے رب کے قرآن نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو یہ سارے وہ طریقے ہیں والدین کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کو ہر طرح کی راحت اور آسائش فراہم کرنا. یہ سارے ان کے ساتھ احسان کے طریقے ہیں. لیکن جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر اور ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے. ایک بندہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں
ان کے ساتھ احسان کروں، میں ان کے لیے ان کی راحت اور آسائش کے لیے کوئی کام کروں، کیا کوئی ایسا طریقہ پاسبل ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ممکن ہے؟ کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ میرے والدین تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا، اب وہ مجھے حکم نہیں دے سکتے کہ میں ان کی بات مانوں، اب میں انہیں ہر طرح کے پھل بھی لا کر نہیں دے سکتا، اب کیا کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ جو میں کروں اور اس کا انہیں فائدہ ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہاں تو اس طرح کر کہ ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کیا کر، یہی تیرا احسان ہو جائے۔ اب تیرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تو یہ کام کر کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کر، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر، اور پھر یہ کر کہ جو انہوں نے عہد و پیمان کیے ہیں، جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، تو ان وعدوں کو پورا کر، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، تو ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ، تیرا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور تیرا اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت و دعائے رحمت کرنا، یہ تمہارا ان کے لیے احسان ہوگا۔ تو جو تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، بخشش اور مغفرت کی دعا کرے گا، اس کا اجر اور ثواب تیرے والدین کو قبر میں پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہمیں دین عطا کیا، کتنا خوبصورت دین ہے کہ جب تک ہمارے والدین اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کو ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہم انہیں نیک دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ ایک قبر سے گزرے، آپ کسی کام کو جا رہے تھے، دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کشف سے دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبیوں کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ قبر کے اندر کے حالات کو جانتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ گزر گئے، اپنے کام کے لیے گئے، جب کام مکمل ہوا اب واپس آئے تو دیکھا کہ اسی قبر کے اندر جس میں عذاب ہو رہا تھا، اب وہاں اسے جنت کے فرشتے وہاں موجود ہیں اور اسے جنت کی نعمتیں میسر ہیں، وہ بندہ جنت کے باغات کے اندر کھیل رہا ہے، جنت کے باغات کے اندر نعمتیں لوٹ رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، ابھی تو میں گزرا تھا، اسے عذاب ہو رہا تھا، یہ بڑی مشکل کے اندر تھا، اور ابھی میں واپس گزرا ہوں تو یہ بڑی آسانی کے اندر ہے، یہ تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اس کے ساتھ ماجرا کیا پیش آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا، کیا عیسیٰ، جب یہ بندہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، جب یہ بندہ قبر میں چلا گیا، مر گیا، بعد میں اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کی بیوی نے اس بیٹے کی پرورش کی، آج اس بیٹے نے مسجد کے اندر جا کے میرے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے، آج اس نے میرا نام بلند کیا ہے، آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، ادھر اس کے بیٹے نے مسجد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، ادھر میری رحمت کو جوش آ گیا ہے کہ جس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے، مجھے گوارا نہیں کہ قبر میں اسے عذاب دوں، اس بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کے والدین کی قبر دوزخ سے جنت بن جائے، اگر یہ ایک چھوٹے سے بچے کی دعا کا اثر ہے تو مجھے بتاؤ اس خان صاحب کے درجات کتنے بلند ہوں گے جس کے لیے دعائیں پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی نے کی، اس کے درجات کا کیا علم ہوگا جس کے لیے دعائیں آستانِ علیہ پناگ شریف اور دیوان شریف سے کی جا رہی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ جن کے نیک بیٹے آج انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو ہم مسلمانوں کے طریقے ہیں، رب کے بتائے ہوئے دین کے طریقے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مذاہب ہیں،
ہندوؤں کا مذہب ہے، سکھوں کا مذہب ہے، اسی طرح مختلف مذاہب ہیں۔ جب بندہ مرتا ہے کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو کسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مختلف طرح کے مذاہب کے اندر مختلف طرح کے عقائد و نظریات ہیں، لیکن اسلام اتنا پیارا دین ہے، یہ نہیں کہتا کہ مرنے کے بعد اس کا نظام ختم ہو گیا اب اسے جلا دیا جائے، بلکہ اس کا تجہیز کا ہمیں حکم ہے، اس کی تکفین کا ہمیں حکم ہے، اسے دفن کیسے کرنا ہے، اس کی تدفین کیسے کرنی ہے، اس کو کفن کیسے پہنانا ہے، اس کی قبر کیسے بنانی ہے، یہ سارے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد اسے غسل دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے نئے کپڑے کفن کی صورت میں پہنائے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ بندہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جو بندہ دنیا میں اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، اللہ کے حبیب کا نام لیتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی بہتر زندگی اسے قبر میں عطا کرتا ہے، جسے قرآن حیاتن طیبہ کہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی نیک اعمال کے ساتھ، نیک عقیدوں کے ساتھ، نیک نظریات کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ آخری بات ہے، قبلہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت تھی اولیاء اللہ کے ساتھ، آستان علیہ پناگ شریف کے ساتھ، آستان علیہ دوان شریف کے ساتھ۔ ان نسبتوں کا کیا کمال ہوتا ہے! آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے نسبتوں کا کتنا اہتمام کیا۔ سورہ بقرہ کو اگر آپ اٹھائیں، اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا۔ یہ بالکل قرآن مجید فرقان حمید نے پورا واقعہ لکھا ہے، کوئی باہر کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کے واقعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آ گئی اور اس نے کہا کہ ہم نے پانی پینا ہے، اور 12 قبیلے تھے، ان 12 نے کہا کہ ہم نے پانی پینا ہے، ہمیں چشمہ دیں، اور چشمہ بھی ایک نہیں، ہمارے لیے الگ الگ چشمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ تفسیر کو پڑھیں تو جو پورا حوال اس قوم کا قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ بہت لاڈ اور نخروں والی قوم تھی، طرح طرح کی نخرے کرتی اور اپنے نبی سے اپنی باتیں منواتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی بھی چاہیے اور 12 چشمے الگ الگ چاہیے، 12 خاندان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، رب کا قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا ضَرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، قُلْنَا ہم نے کہا اِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر اپنے ڈنڈے کو مارو، اِدْرِبْ مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے عصا کے ساتھ اس حجر پتھر پر۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس ڈنڈے سے پتھر پر مارو اور پتھر سے چشمے جاری ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، اپنا عصا پتھر پہ مارا، اور صرف ایک چشمہ نہیں 12 چشمے جاری ہوئے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح انسانوں کے اندر زندگی اور موت کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے، آپ اگر آج کی زوالوجی اور باٹنی کو اٹھا کے دیکھیں اور آج کی جو بایو ہمیں بتاتی ہے کہ صرف انسان زندہ نہیں ہے، یہ درخت بھی زندہ ہے، اور صرف درخت صرف زندہ نہیں ہے، جس طرح انسانوں کے اندر نر اور مادہ ہیں، درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہے۔ یہ آج کی تحقیق بتا رہی ہے، یہ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ درخت نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ ان میں نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو درخت اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک لکڑی ہری رہتی ہے، جب تک درخت ہرا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جب لکڑی سوکھ جاتی ہے درخت کی زندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، درخت مر جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ جو عصا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا وہ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ آپ اگر تفسیر کو پڑھے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ڈنڈا جنت سے آیا تھا، سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، چلتے چلتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو یہ ڈنڈا اتنا سفر طے کر کے آیا تھا، جو عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا جنت سے چلا، پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا آپ کے پاس پہنچا، اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد وہ لکڑی جو خشک تھی، مطلب کیا ہوا کہ وہ مردہ تھی، اب اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ مردہ ہونے کے باوجود
دست موسیٰ سے فیض لے بھی رکھی ہے، پتھر میں فیض دے بھی تھی تو وہ لکڑی، اس کا کمال کیا تھا کہ نبی کے ہاتھ سے فیض لے بھی رکھی تھی، پتھر میں فیض منتقل بھی کر رہی تھی۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عام سی لکڑی جو مردہ ہو چکی ہو، مردہ ہونے کے بعد بھی جب اس کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب اس کی نسبت کسی اللہ کے نبی یا ولی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو وہ لکڑی مرنے کے بعد بھی فیض لیتی بھی رہتی ہے، فیض دیتی بھی رہتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن کے مطابق ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، جو اہل اللہ ہوا کرتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں جانے کے بعد بھی فیض لیتے بھی رہتے ہیں، فیض تقسیم بھی کیا کرتے ہیں۔ تو آج خان صاحب کے لیے ہم یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی نسبتیں تھی آستان علیہ پناہ شریف کے ساتھ، آستان علیہ دیوان شریف کے ساتھ، اور یہ وہ نسبتیں ہیں کہ جو قبر میں بھی ختم نہیں ہوتی، حشر میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو گہرا دوست ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا جگری یار، اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں، اور خلیل کی جمع ہے الاخلاء۔ فرمایا کہ یہ جو دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جب روز قیامت آئے گا۔ الاخلاء یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، کہ یہ جو خلیل ہیں، دوست ہیں، جب روز قیامت آئے گا تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین۔ فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اہل اللہ ہیں۔ مطلب کیا بنا آیت کا کہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کی دوستی قیامت میں بھی اسی طرح قائم رہے گی۔ آج اس جگہ سے یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس طرح خان صاحب نے نسبت والی زندگی گزاری، اہل اللہ کے ساتھ صحبت والی زندگی گزاری، ان کے بیٹوں نے آستانوں کے ساتھ اپنا تعلق ابھی تک اسی طرح برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو اس سالانہ کی محفل سے یہی پیغام ہے آپ کے لیے کہ جہاں ہم اپنی موت کی تیاری کرتے ہیں، اسی موت کی تیاری کے اندر ہم یہ تیاری بھی کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی میں اپنا تعلق استوار کریں، ان لوگوں کے ساتھ زندگی میں اپنی وابستگی قائم کریں جن لوگوں کی دوستی قبر میں بھی ختم نہیں ہوگی، حشر میں بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت خان صاحب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو آستانوں کے ساتھ، دین کے ساتھ سچی پکی وابستگی عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑا علمی فکری قرآن اور حدیث کی روشنی میں صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی بکار، بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، فرید دنیا مسافر ہے، کوئی اج چلیا تو کوئی کل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تو کوئی کر کے مقصد حل چلیا، فرید دنیا مسافر ہے، کوئی اج چلیا تو کوئی کل چلیا۔ پچھلے پروگرام میں جب ہم یہاں نیچے پروگرام محفل میں تھے تو دو شخصیات ہمارے اندر موجود تھی، حاجی خان رفیق خان اور سید احمد خان صاحب۔ یہ دونوں شخصیات ہمارے اندر موجود تھی، لیکن آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں پیغام دیا کہ یہ دنیا واقعتاً ایک مسافر خانہ ہے جس کے اندر ہم نے جی لگایا ہوا ہے، جس کے لیے ہم نے ہمو وقت سمجھا ہوا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مسافر ہے،
ایک سفر ہے، اور اس سفر کے اندر ہم رواں دواں ہیں۔ جو ساتھ ہمارے تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ فکر یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کی پابندی کرو اور حضور کی شریعت کے پہرے دار بن جاؤ، اس لیے کہ جب دنیا چھوڑو گے، جب قبر کی دنیا میں جاؤ گے، جب وہ آگے والی دنیا شروع ہو جائے گی تو تمہارے لیے نورن علی نور ہوگی۔ اس لیے کہ جب تم اس دنیا میں رہو گے تو فکر اس دنیا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل صاحبزادوں نے بڑا خوبصورت انداز میں آپ کو بیان آپ کے سامنے رکھا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بعد مفتی کشمیر اور ایک جانی پہچانی شخصیت اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، جس صلہ سدنوتی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، خان اشفاق خان صاحب۔ بڑے مشکل معاملات ہیں جس ضلع کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں، اس ضلع کے اندر بڑی بہاریں ہیں، بڑے سہولتیں مایوس ہیں، لیکن جس ضلع کے اندر ہم میں بڑے مشکلات ہیں، بڑے معاملات ہیں، لیکن اس مرد درویش نے بڑے خوبصورت طریقے سے جماعت اہل سنت کا پرچم بلند کیا ہے اور خوبصورت طریقے سے اہل سنت والجماعت کی آپ نے نمائندگی کی ہے۔ اس گھر کے ساتھ، خان صاحب کے گھر کے ساتھ ان کا بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے، یہ آج کل کا نہیں، بڑے عرصے سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تعلق جو ہیں وہ نبھانے چاہیے، تعلقوں کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ تعلق نبھانے چاہیے۔ آج عمر کے اس حصے میں بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی وہ وفا، اپنی وہ دوستی، اپنی وہ یاری بڑے خوبصورت طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ میری مراد مفتی کشمیر جناب مفتی لیاقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے اپنا خوبصورت بیان رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، لنگر بڑا وسیع خان صاحب کا پکا ہوا ہے، آپ بڑے زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ دوان شریف، آستانہ عالیہ پناگ شریف، آستانہ عالیہ نہریاں شریف، آستانہ عالیہ گلار شریف۔ الحمدللہ الذی دعانا للایمان وہدانا بالقرآن کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صدق اللہ مولانا العظیم، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑا ذکر فرمائیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ بسم اللہ سب تھی اول، حمد خداوند تائیں ملاون تے وہ چھوڑن والا، وہ کل مرضیاں دا سائیں. جو چاہے تیرل ملیاں وچ سخت وہ چھوڑا پاوے، کئی زمانے دے وچھڑیاں نو اس بین کان ملاوے. وقت دوار بندے دی میرا رب آس مراد پہچاندا، اس دے امر مقدر اگے تے عذر نہیں کیتا جاندا. نزا وقت کلمہ نصیب کریں، ہمارا شافع اپنا حبیب کریں، ساری قبر مدینے قریب کریں. جاندی واری کلمہ نصیب کریں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2-3 مصرے. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی، رحمت برا ہے تیرا نام، آقا تجھ پہ درود و سلام. یا رسول اللہ جو تیرا غلام ہو گیا وہ مالا مال ہو گیا، کوئی اویس ہو گیا کوئی بلال ہو گیا. جلوان ماں ہوئے حضور کفر روانہ ہو گیا، جن کے حضور ہو گئے ان کا زمانہ ہو گیا. پڑھی اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر صاحبزادہ غلام عباس نظامی صاحب مرکزی دربار عالیہ دوحان شریف، اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل بڑا کرم. ان کی مائی صاحبہ بھی وقت کی ولیہ تھی، ان کے والد گرامی، ان کے دادا پردادا، جہاں سے پناک شریف کا فیض شروع ہوا وہاں سائیں فتح دین قلندر کا نام نامی اس میں گرامی ہے. آج ان کے صاحبزادگان جناب پیر ظہور عباسی صاحب کا اور غلام عباسی صاحب عباس صاحب کا میں نے جو خطاب سنا ہے دل باغ باغ ہو گیا ہے. الولد سر لابی، باپ کی شکل میں بیٹے پہ نہ ہوتے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران محترم، آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یونس خبری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ کو کلام سنانا ہے. ماں بعد آستانہ عالیہ پناک شریف سے بھی پیر طریقہ تشریف لانے والے ہیں. وقت بہت کم ہے، گفتگو کرنے کا جی بہت چاہتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جناب
خان صاحب کی اس گھرانے کے ساتھ میرا 50 سال کے لگ بھگ کا عرصہ جو ہے وہ اس سے تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ وہ خان صاحب کی بہاریں دیکھنے کے ماں بعد ان کی اولاد کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی وہی اپنے والدین والی خصوصیات خوبیاں جو ہے وہ صفات عطا فرمائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مائی صاحبہ کا سایہ ان پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آج جس سرزمین میں ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ خان محمد خان صاحب کا یہ مزار ہے، ان کے مزار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سردار خان صاحب کی والد گرامی کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی اولاد خان محمد خان کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے، فکرو خان کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے، شیر محمد خان کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے، حسن محمد خان کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے، جلا خان کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے، الہی خان کے ساتھ بھی پکاری جاتی ہے، مصری خان کے ساتھ بھی نام کے ساتھ پکاری جاتی ہے، چونکہ ان کے والد گرامی کہ ہاں 7 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ وہ یہ سارے بھائی خان صاحب کے بھی، خان محمد خان صاحب کے بھی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ ابھی سید عباس نظامی صاحب نے جو ہے وہ خان رفیع خان صاحب مرحوم کا نام لیا اور سید احمد خان صاحب کا نام لیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ گزشتہ سال وہ یہاں موجود تھے، لیکن دکھیے دی گل اور دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، ماں پیو جنہ دے موت نے مارے، بہن بھائی جنہ دے موت نے مارے، او تک تک ران دے نی قبراں، او سکیاں پتیاں ہرانی ہو رہنا، ان ہریاں بھی سک جانا، مویاں بندیاں مڑ کے نہیں آنا، ان جیدیاں بھی مر جانا، اوئی دیاں شبراتاں آیاں، لوگ گرانو آئے، اونی آئے جڑے آپ تھی دفنائے۔ برادران محترم، خان اشتیاق خان صاحب، خان اشفاق خان صاحب، خان خورشید خان صاحب کی 2 ہمشیریں یکے بعد دیگرے اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکی ہیں۔ ان کی 2 ہمشیریں اس وقت بھی موجود ہیں۔ دعا فرمائے اللہ کے حضور، یہ سارا گھرانہ ہے جس سارے گھرانے کے اندر سدا بہار دمیس باغے تے کدی خزان ہووے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھلکاوے۔ برادران اسلام، ہم یہاں اصلاح کی غرض سے آئے ہیں، دعا کی غرض سے آئے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جس کو جب چھیڑا جاتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم جاننے والے سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اصلاح کی غرض سے آئے ہیں، نوجوان یہاں موجود ہیں، یہ ایک تربیتی یوں سمجھے کہ مجلس ہے کہ جس کے اندر آپ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ دعا کی دعائیہ تقریب ہے۔ میں نے جو قرآن پاک سے پڑھا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، بہت مختصر وقت ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، سفر والے کی بھی سنتا ہوں، حضر والے کی بھی سنتا ہوں، صبح والے کی بھی سنتا ہوں، شام والے کی بھی سنتا ہوں، غیروں کی بھی سنتا ہوں، کافروں کی بھی سنتا ہوں۔ رب ایسا رب ہے
جو جس کو جس وقت جو ہے اس اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہوتا ہے. اور یہاں رب نے فرمایا مسلمانوں خیال کرو دعا شفا نہیں ہوتی. تم دعا شفا، لوگ یہ ہماری پہاڑی زبان میں کہتے ہیں دعا شفا کے لیے یہ کیا کرو گے دعا کر کے، لیکن آؤ تمہیں دعا کی اہمیت بتاتا ہوں. منکر دعا کے لیے قرآن کی دلیلیں آج صاحبزادگان نے میرا دل باغ باغ کر دیا. میں ان کی عمروں کے لیے، عمر خضری کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. دین دین ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی دین ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین پر محمد مصطفیٰ پہ نازل فرمایا ہے. وہ دین اسلام ہے جس دین کا یہ درس ہے. نظریات اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، ایک نظریہ مغربی ہے، ایک نظریہ مشرقی ہے، ایک نظریہ اسلام کا ہے. لوگوں مغربی نظریہ حصول دولت ہے اور مشرقی نظریہ بدھ مذہب جین مت ان کا نظریہ موجود ہے. لیکن جناب اسلام کا یہ نظریہ ہے تم رہو زندہ تو اسلام پر رہو اور مر جاؤ تو اسلام پہ مرو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اسلام کا نظریہ یہ ہے زندہ رہو تو شان کے ساتھ رہو، مر جاؤ تو تمہاری قبر پر تمہارا دشمن بھی آ کر تمہیں سلام پیش کرے. وہ کہے کہ واقعی ایک مرد ایک درویش گزرا ہے، لیکن یہ چیزیں راستے میں نہیں ملتی ہیں، اس کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہر ایک انسان ہم جیسا ہے، اس مخلوق سے کیا ملے گا؟ لیکن جس نے خالق کو راضی کر لیا ہے، اقبال نے بانگ درہ پڑھو، بال جبریل پڑھو، ارغوان اجاز پڑھو، ضرب کلیم پڑھو، اگر کوئی شعیب ہو جائے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اور رومی کشمیر نے کہا ولی اللہ دے عمر دے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گے نال خاموشی. گزشتہ کل گلہار شریف اسی پاک تھا، مخلوق خدا کو دیکھا گیا. آپ میں اسی بیشتر لوگ ہوئیں گے. برادر محترم یہ کون سا ایسا کمکما ہے جو سائیں فتح الدین قلندر نے، جو جناب پیر حیدر شاہ نے، پیر سرور شاہ جی نے، موڑی ہوئی سرکار نے، بولنے والوں نے، داتا گنجل جی حجری نے، سائیں فتح الدین قلندر کے بالکل مزار کے نیچے سائیں سلطان نے یہ کمکما جلایا ہے. میں وہاں سائیں سلطان رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق میں نے پڑھایا. یہ صاحبزادہ صاحب وہاں موجود تھے، بے شمار علماء تھے، بے شمار گدی نشین تھے. وہ مجذوب انسان قلندر جس نے کہا میں سفید کپڑے لگا کر جاؤں، لوگ کہتے ہیں جی یہ بندو کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ایسے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کہ جس کے اندر تمہاری دانو جہاں کی کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائے. بندے کے ساتھ اس پر اگر میں گفتگو کروں گا تو کافی وقت درکار ہے. یہ جناب 15 پارہ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، یہ پورا واقعہ موجود ہے. وہ بندے بندے میں فرق نظر آ رہا ہے. سائیں سلطان رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ان کے فرمان کے انہوں نے کہا جی 15 دن پہلے یہ صدر یعقوب کی موجودگی کے اندر اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا میں کپڑے سفید لگا کر جاؤں گا. قلندری والے مولی لیاقت کو کہنا 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں. برادر محترم آپ بتاؤ یہ کیفیت ہوتی ہے. وہاں 40واں تھا تو ایک شخص نے، بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے، اس دنیا کو چھوڑ گئے، ہم نے بھی جانا ہے. انہوں نے نام لیا تو انہوں نے کہا جی یہ بریلوی علماء جو ہے نا ان کے پاس علم کم ہے اور دیوبند علماء کے پاس علم زیادہ ہے. باری میری تھی بعد میں، یونس سروی صاحب وقت آیا، میں نے کہا آپ جگر تھام، باری میری ہے. بات میں کرنے لگا ہوں، میں نے کہا یہ جس کے قبر پر آپ آئے ہوئے ہیں یہ سائیں سلطان کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ جب میں نے تقریر شروع کی
میں نے کہا اوپر سیف الدین قلندر یہ کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ بابا جی قاسم موری رحمۃ اللہ علیہ کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ پیر حیدر شاہ قلندر کس یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ داتا گنج علی یوروی کس یونیورسٹی کے؟ میں نے لوگوں وقت نہیں ہے 101 گدی میں نے گننا شروع کر دی. وہی وکیل صاحب کھڑے ہو گئے دونوں ہاتھوں سے کہنے لگے قاضی صاحب معافی چاہتا ہوں وہ لفظ کوئی ایسا نکل گیا بس زبان سے نکل گیا. میں نے کہا جب نہ تھی اپنے حال کی اکبر آبادی نے کہا ہے جب نہ تھی اپنے حال کی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر جب پڑھی اپنے گناہوں پہ نظر نگاہ میں کو برا نہ رہا. لوگوں علم ساری دنیا کے پاس ہے لیکن علم سلوک اور نہ حاصل ہوئے یہ لکھ پڑے کتاباں اے سینے اندر سینے جاندہ تے نالے ادب اداباں او باجے مشقتوں کسے نہ ملیو تے واہ مالک سبحانہ باجے تکلیفوں کسے نہ پایا تے گوہر گنج خزانہ. میں تیری توجہ دعا کی طرف دلاتا ہوں. آپ سارے دعا کی غرض سے آئے اصلاح کی غرض سے آئے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کو راضی کیا ہوتا ہے. پیر و مرشد وہی ہوتا ہے جس نے رب کو راضی کیا رب کے رسول کو راضی کیا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. تم اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں آپ انہیں راضی رکھیں. ان کانوا مومنین اگر آپ مومن ہیں. میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے. اب بتاتا ہوں دعا کی اہمیت کیا ہے. یہ اتنا اخراجات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو فلسفہ یہاں پڑھا جا رہا ہے. اب کہا جاتا ہے جناب یہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بجائے ساری رقم مولی لیاقت کی جیب میں ڈالیں. اب تو فتویٰ اور جاری ہو رہا ہے. لوگوں خیال کرو بتا یہ رہا ہوں تمہیں اسلاف کے نقشے قدم پر چلتے رہو. بزرگوں کے یہ دیکھیں نا اور سوتے ہیں نا یہ ولیوں کے اور سوتے ہیں وہ بھی ختم شریف ہوتا ہے. سیاسی انسان کی برسی ہوتی ہے وہ بھی ختم شریف ہوتا ہے. اور عام انسان کا ختم ہوتا ہے جی سالانہ ختم ہو رہا ہے جی دعا منگائی جا رہی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں دعا کی اہمیت کیا ہے. کرب و بلا کی سرزمین کے اندر امام علی مقام امام حسنین کریمین شہیدین نے اپنا سارا گرانا سارا کنبہ سپرد خدا کر دیا. شام غریباں شام کا وقت تھا قافلے چل رہے تھے. امام زین العابدین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمت کا نامی ہے. خزینۃ القرآن کو پڑھو. مفتی نے ہر کام کتابوں کے حوالے سے رکھنا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی سے. میں جہاں 25 سال میں نے گزارے ہیں نا وہاں میں قاضی ہونے کی حیثیت سے تو 4 گھنٹے آپ کو وکلا جو ہے نا وہ انگریزی سائٹیشنیں پیش کرتے ہیں. یہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے یہ فلاں ہائر سائٹیشنیں موجود ہیں. میں ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں. میں آج بھی آپ کے سامنے جو نقطہ رکھ رہا ہوں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں. خزینۃ القرآن کو پڑھو تفسیر کے اندر یہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا. فرمایا وہ وقت آتا ہے امام زین العابدین گرفتار ہو جاتے ہیں. سارا قافلہ گرفتاری کے عالم میں جا رہا ہے. ادھر 72-73 جان نثار اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں. راستے کے اندر ایک بڑھیا کھڑی تھی. بوڑھی اماں نے پوچھا قافلے والوں تمہارے اندر کوئی حکیم ہے کوئی طبیب ہے کوئی ڈاکٹر ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے امام زین العابدین نے برجستہ فرمانے لگے بوڑھیا آپ کو حکیم کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے. کہا میرا بچہ جوان ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور میرا بچہ جو ہے وہ جناب اب کیفیت یہ ہے کہ وہ بچہ میرا سخت بیمار ہے. مجھے اس وجہ سے حکیم کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا افسوس کہ میں آج قید نہ ہوتا تو میں آپ کے بچے کا علاج کرتا.
انہوں نے کہا کس نے قید کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے شمر ملعون کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے قید کرا ہوا ہے۔ یہ شمر جو تھا نا یہ حافظ قرآن تھا۔ لوگوں جب آنکھوں پہ پردہ آ جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے۔ بوڑھی اماں نے کہا شمر جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا واسطہ دے رہی ہوں، یہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، انہیں میرے گھر کے اندر جانے دو، حکیم ہے، انہیں گھر کے اندر جانے دو، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ امام زین العابدین کے ساتھ اضافی نفری لگائی گئی اور جناب بچے کو اس نگہداشت کرنے کے لیے، بیمار کو دیکھنے کے لیے آپ کو ساتھ جو ہے وہ جناب بڑھیا گھر کے اندر لے جا رہی ہے۔ بوڑھی اماں گھر کے اندر گئی، امام زین العابدین جو ہیں وہ جناب باہر کھڑے رہتے ہیں۔ بڑھیا گھر کے اندر گئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ کفس انصری سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روتی ہوئی واپس آئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ واپس جائیں، میرا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا آل نبی اولاد علی کا گھرانے سے تعلق رکھنے والا میں جوان ہوں، بوڑھی اماں مجھے بھی دیکھنے دو، میں اس ڈیڈ باڈی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خزینۃ القرآن کے اندر مفسر نے یہ لکھا ہے وہ وقت آتا ہے کہ جناب امام زین العابدین نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ کے اندر، خداوند ذوالجلال ہماری قبیلہ کے ساتھ تیرے دین کی خاطر، اپنے نانا محمد رسول اللہ کے ناموس کی خاطر ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر لیا ہے، اس پر کوئی غم نہیں ہے، لیکن یہ بڑھیا غم کے اندر ہے، میرے اللہ کرم فرما اس کے بیٹے کو زندہ فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، ابھی آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا نہیں تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو چکا تھا۔ لوگوں میں پوچھتا ہوں الف لام میم سے والناس تک کوئی ماں کا لال یہ ثابت کرے؟ آج تو جنازے کے بعد بھی نہیں دعائیں کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں آئے ہیں، کسی پیغمبر کا ذکر کسی آیت میں اس طرح موجود ہو کہ جناب اس پیغمبر نے 4 فرض، 2 سنتے 2 نفل، یہ نماز کا طریقہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، میں 1,00,000 نبی کی جمع انبیاء ہے، النبی والمخبر النبی والمخبر کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر خدا کے امتیوں کوئی ایک آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں انبیاء کی نمازوں کا ذکر ہو۔ اور اگر پہلا پارہ کھولو گے، دوسرا پارہ کھولو گے، ایک مفتی قاضی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس ڈیزیگنیشن پر 25 سال رہا ہوں، بتا رہا ہوں جو نکتہ اس وقت اس کو ذہن میں رکھو، پہلے پارے کو پڑھو، دوسرے کو پڑھو، تیسرے کو پڑھو، 30 پارے پڑھتے جاؤ، فرمایا ہر پارے کے اندر ہر پیغمبر کی دعا آپ کو نظر آئے گی، ہر پیغمبر نے دعا کی ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جناب ہم دعا میں جائیں۔ خان صاحب کی دعا ہے آپ آئیں اپنے آپ کو سپاریں، اس لیے کہ جتنے قدم چل کر آپ دعا کی غرض سے جائیں گے اتنے قدموں پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو برادر محترم، میں نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والی مقررین بھی اپنا اپنا واز فرما سکیں، دعا بھی وقت پر ہو سکے۔ میں نے جو نقطہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے میں قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انہا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها۔ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے حضرت عزیر پیغمبر کو گرفتار کرا دیا۔ حضرت عزیر پیغمبر گرفتاری کے عالم میں جیل سے جب باہر نکلے، قید سے رہائی ہوئی، آپ نے دیکھا کہ بے شمار مکانات ہیں جن کی چھتیں گر چکی ہیں، بے شمار ڈیڈ باڈیاں ہیں، قبرستان ہی قبرستان نظر آیا۔ عرض کی باری تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ خدا سے کہہ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو یقین کر دلاتا ہوں۔ فرمایا مجھے یقین یہ مجھے دلائیں کہ کیسے ان ساری ڈیڈ باڈیوں کو میرا اللہ تیری ذات کیسے ان کو زندہ کرے گی؟ قرآن حکیم کہتا ہے فَمَاتَهُ اللَّهُ، رب نے ان کو موت دے دی، ثُمَّ بَعَثَ، پھر جلایا، پھر زندہ کیا۔
رب نے پوچھا عزیر پیغمبر کالا کم لبیستا کتنا عرصہ مرے رے؟ عرض کی یومن او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن میں مرا رہا۔ رب نے فرمایا بل میت عامین، میں نے تجھے 100 سال مارے رکھا ہے۔ اگر تجھے شک ہے فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، دیکھ اپنے پانی کی طرف۔ 100 سال پہلے تو زیادہ راہ لے کر گھر سے نکلا تھا، کھانا بھی تر و تازہ ہے، پانی بھی صاف اور شفاف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رب چاہے 100 سال کا کھانا تر و تازہ رکھ سکتا ہے، پانی صاف اور شفاف رکھ سکتا ہے، تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ نسبت ادنا کی اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، میرا اللہ اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ نسبت کی بات ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں گے وہ شریعت کے پابند ہوں۔ شریعت قرب خداوندی کے راستوں میں سے راستہ ہے، طریقت حقیقت معرفت والے اسی دروازے سے گلتے ہیں۔ شریعت پر پابندی کے بغیر نہ کوئی فقیری ہے، نہ کوئی درویشی ہے، نہ کوئی اولیائی ہے، لیکن مجذوب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آج خان صاحب کی ساری اولاد کو میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے سارے خاندان کا نقشہ آپ کے سامنے بہت مختصر وقت کے اندر رکھا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ خان صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے سارے خاندان کو، ان کے والدین کریمین، ان کے بھائی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کا یہ سارا خاندان ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مردوں سے عورتوں تک، جو اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کا آنا اللہ اپنی رضا کے لیے شرف مرید فرمائے۔ آپ سب کے احباب جس قدر بھی چھوٹے بڑے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے نہیں ہیں سارا کی کرنے اسی تھوڑا کلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو میں یہ تھا کہ ایک عالم کی محفل میں بیٹھنا اور یہ سننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور سند یافتہ آدمی سے۔ اور آج چونکہ جس طرح کے نسبت کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ نسبت جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، اور نسبتوں کی وجہ سے ہی ہمارا یہ مقام ہوا ہے کہ ہم نسبتاً اللہ کی تخلیق سے اشرف المخلوقات بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر ہماری یہ قسمت ہے کہ جن کی بارگاہ میں میں ابھی نعت شریف پڑھنے والا ہوں، یہ امت رسول جو ہے، اس کا اگر صرف امت پر بات کی جائے تو ہمارا بہت بڑا مقام ہے، ہماری بہت بڑی قسمت ہے کہ ہم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور آپ تمام حضرات قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، تو میری نعت کے دوران ہی وہ آ جائیں گے، تو میں چند صوفیہ اکرام کے کلام سے میں آپ کو سناؤں گا کہ بات صرف محبت کی ہے، بات عشق کی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ
کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار آگے